وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمامكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے سے متعلق اور نظروں کی اور شرمگاہ کی حفاظت سے متعلق احکام دیے تھے کہ عورت کو صرف اپنے محارم کے سامنے بغیر پردے کے آنا چاہیے، نامحرموں کے سامنے بغیر پردے کے نہیں آنا چاہیے، اور نظر کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت یہ جنت کی ضمانت دلاتی ہے۔ تو آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ایک چیز نکاح، اس کا ذکر کیا۔ ان آیات میں نظر کی، شرمگاہ کی حفاظت کا حکم تھا، تو آج اللہ نے ایک ایسی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ جس سے نظر کی، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں مسلمانوں نے نکاح کو بڑا مشکل بنا دیا، عذاب بنا دیا، تاکہ آسانی کے ساتھ کوئی مسلمان نکاح نہ کر سکے۔ اب تو ذہن یہ بنا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں تعلیم سے فارغ ہوں گے تو ان کا نکاح ہوگا، شادی ہوگی، تاکہ وہ محتاج نہ ہوں۔ حالانکہ خود نکاح کے بارے میں قرآن بھی کہہ رہا ہے، آج کی آیت بھی کہہ رہی ہے اور حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ نکاح کی برکت سے اللہ غربت کا خاتمہ کر دیتا ہے اور مالداری نصیب کر دیتا ہے۔ اگرچہ مالداری اور غریبی کے لیے اللہ کا ایک اور قانون بھی کام کرتا ہے اپنی حکمت کے مطابق، جس کے لیے مال مناسب ہو اس کو مال دے دیتا ہے، جس کے لیے غربت مناسب ہو اسے غربت دے دیتا ہے، لیکن صرف مفلسی اور غربت اور فقر کے ڈر سے نکاح نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج کی آیت میں بھی یہی ہے اور احادیث میں بے شمار واقعات ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب غریب ہوں، نکاح کر لو مالدار ہو جاؤ گے۔ شرعی حدیث میں ہے نکاح کر لو مالدار ہو جاؤ گے، اور آج ہم ڈرتے ہیں کہ نکاح کرنے سے پھر کیا ہوگا، کھائیں گے کہاں سے، اس لیے ان کو پورا کر دیتے ہیں کہ کالج یونیورسٹی میں ایم اے اور اس کے بعد کوئی اور ڈگریاں وہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا، پھر شادی ہوگی، اور پھر شادی میں بھی ساری کی ساری رسمیں ادا کرتے ہیں، ہندوانہ عیسائیوں والی ساری کی ساری رسمیں یہودیوں والی وہ ادا کرتے ہیں، اس کے بغیر ہماری شادیاں نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے شادی کا نام بھی نہیں لے سکتا مسلمان آج۔ حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے، نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ کم خرچہ ہو، سب سے زیادہ کم خرچہ ہو، وہ سب سے زیادہ برکت والی شادی ہے۔ شادی کی برکات کیا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان نبھا کا ہونا، محبت کا ہونا، ناچاقی کا نہ ہونا، اتفاق و اتحاد کا ہونا، یہ پہلی برکت ہے۔ کیونکہ اولاد تو بعد میں آتی ہے نا، پہلے ان کی آنکھیں آپس میں اچھی لگیں، یہ پہلی برکت ہے کہ ان کی آنکھیں اچھی لگ جاتی ہے اور دلوں کو اللہ محبت سے بھر دیتا ہے، طبیعتیں بھی مل جاتی ہیں۔
طبیعتیں بھی، دونوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈال لیتا ہے، خیر خواہی ہمدردی ڈال لیتا ہے، اور پھر ناچاقی کی نوبت نہیں آتی۔ جس نکاح سے رب کو راضی کر لے انسان، تو اللہ اس نکاح کو خود اس کو راضی کرنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ جس چیز کی وجہ سے مجھے ناراض کرو گے تو میں اس چیز کو تمہارے اوپر اس وقت مسلط کر دوں گا، تمہارے لیے عذاب بنا دوں گا جب تمہیں اس چیز کی ضرورت ہوگی۔ بیوی کی خدمت کی ضرورت ہوگی اور بیوی اس وقت باغی بن جائے گی، میکے چلی جائے گی، ناراض ہو کے ادھر چلی جائے گی۔ شوہر کو ضرورت ہوگی، بیمار ہوگا، اسی کوئی ایسی بیماری ہوگی کہ اس بیماری میں نہ بیٹی خدمت کر سکے گی نہ بیٹا کر سکے گا۔ کئی ایسی جگہ پھوڑا نکلے کہ جہاں نہ بیٹا ہاتھ لگا سکے نہ بیٹی ہاتھ لگا سکے، بیوی لگا سکے، اور وہ میکے چلی جائے۔ اب اس کے لیے وبال ہے، عذاب ہے یا نہیں؟ ایسے ہی اولاد کے لیے اس نے اللہ کو ناراض کر دیا، یا شادی کے موقع پہ اللہ کو ناراض کر دیا۔ اولاد جب بڑی ہوئی اور اس کو ضرورت ہوئی اولاد کی، اب یہ کمانے کا قابل نہیں رہا، قوتیں ختم ہو چکی، اولاد کما رہی ہے، اولاد اس وقت باغی ہو گئی، اس کو دیکھتی ہی نہیں ہے، خرچہ تو کیا دیکھتی ہی نہیں ہے، یہ بات کرتا ہے تو ان کو بری لگتی ہے، الٹا پٹائی شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ایسے ہی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غربت بھیج دیتا ہے، یا بے برکتی ایسی کہ اگر آمدن بہت زیادہ ہو تو بھی خرچے پورے نہیں ہوتے، اور سکون نہیں ہوتا، اصل چیز سکون اطمینان ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے سب سے جتنے کم خرچ ہوگا اتنا نکاح کیا ہوگا برکت والا ہوگا۔ لیکن آج مسلمان نے برکت والے نکاح چھوڑ دیے۔ ہمارے نکاحوں میں کیا کچھ نہیں ہوتے، لڑکیوں کے مطالبے میں میرا لہنگا ہونا چاہیے، میرا یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور اتنے لاکھ کا لہنگا ہو، اگرچہ طاقت نہ ہو، باپ کی طاقت نہ ہو، قوت نہ ہو، لیکن بچی کے لیے لہنگا، پھر فرنیچر اس قسم کا ہو، میرے ساتھ فریج بھی ہونا چاہیے، ٹی وی، وی سی آر، یہ خرافات، اور پھر جو ہے نا جہیز اس قسم کا ہونا چاہیے، پھر میرے لیے زیور بھی بنائے جائیں، پھر شوہر کے زیورات پہ اکتفا نہ کیے جائیں، اور پھر شوہر کی طرف سے پھر اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے شوہر سے کہ بھئی ایسا مکان ہو، ایسی رہائش ہو، ماہانہ اتنا خرچہ ہو بیوی کے لیے، سونا اتنا دو گے، اس کے نام پلاٹ بھی کرو گے۔ شریعت کا کیا مطالبہ ہے؟ ایماندار ہو، کمانے والا ہو، کام چور نہ ہو، ایماندار ہو، نیک ہو اور کمانے والا ہو، کام چور نہ ہو، نکما نکٹو نہ ہو۔ بس یہ کیا ہے، یہ سمجھے کروڑوں پتی اور پتی ہے، اس کو بیٹی دے دینی چاہیے، رشتہ دے دینا چاہیے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ لوگ چار چیزوں کو دیکھ کے نکاح کرتے ہیں، حسب نسب کو، اور مال کو، حسن و جمال کو، اور دینداری کو۔ تم مسلمانوں نے دینداری کو دیکھ کے اس کو منتخب کر کے کامیاب ہونا ہے۔ عورت دیندار ہوگی، نہیں ستائے گی نہ شوہر کو، نہ شوہر کے والدین کو، نہ کسی اور کو، خادم ہوگی۔ شوہر دیندار ہوگا، نہ لڑکی کو ستائے گا اور نہ لڑکی کی وجہ سے اس کے والدین کو ستائے گا۔ سچی تو دین ہے جو ہم نے جو ہے انتخاب کے وقت چھوڑ دیا ہے۔ لڑکے کی نوکری دیکھتے ہیں اور لڑکی دیکھتے ہیں کہ مالدار گھرانے کی ہو، خوبصورت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں نکاح کا پیغام ملے اور پیغام دینے والا وہ نیک آدمی ہے، وہ نیک آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، تو اس سے نکاح کر لو۔ اگر نکاح نہیں کرو گے تو پھر دنیا میں بہت بڑا فتنہ ہوگا، بڑا فساد ہوگا۔ یہاں تک کا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟
حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں سے کہا کرتے تھے میرا نکاح کرا دو. گھر والوں سے تقاضا کرتے تھے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے تھے اس لیے کہ میرے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے رب سے اس حال میں ملو کہ تم شادی شدہ ہو. اللہ شادی شدہ ہونے کو پسند کرتا ہے، تجرد کی زندگی کو پسند نہیں کرتا اللہ. آج ہماری جو یہ حالت ہے اس وجہ سے ہے کہ اللہ کو جو حالت پسند ہے وہ ہم نہیں اپناتے، اور جو اللہ کو ناپسند ہے ہم وہی اپناتے. وہ صحابہ تھے، تقاضا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر سارے کے سارے شادی شدہ ہوں گے. سارے کے سارے شادی شدہ ہوں گے، کوئی شادی کے بغیر نہیں ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع کیا. قطع تعلق کو منع کیا، اور اسی طرح ان 3 چیزوں میں سے ایک نکاح ہے. بغیر نکاح کے رہنے ہونے سے بھی رسول اللہ نے منع کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ نوجوانوں سے خطاب فرمانے لگے تو کیا فرمایا؟ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم ان یتزوج فلیتزوج، تم میں سے جو شادی اور نکاح کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو ضرور شادی کرنی چاہیے. فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ نکاح یہ نگاہ کو نیچے رکھنے والا ہے. نگاہ کو نیچے رکھنے والا ہے، نگاہ کو جھکانے والا ہے. وأحفظ للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے نکاح کر لیا اس نے آدھا ایمان محفوظ کر لیا، آدھا ایمان محفوظ کر لیا، اور باقی آدھے ایمان کے بارے میں اپنے رب سے ڈرتا رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام انبیاء کی، لہذا نکاح کر لیا کرو. اور یہ بھی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں انبیاء کی پسندیدہ تھی، انبیاء کے اوصاف میں سے تھی، اوصاف جمیلہ میں سے ایک حیا، اور دوسری چیز خوشبو، تیسری چیز مسواک، اور چوتھی چیز نکاح. یہ انبیاء کے اوصاف جمیلہ میں سے اور پسندیدہ چیزوں میں سے تھی، لہذا نکاح کر لیا کرو. اتنی زیادہ ترغیبات. اور رسول اللہ نے فرمایا جس کو نیک بیوی ملی اس کو دنیا آخرت دونوں کی بھلائی ملی. فرمایا دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور اس ساری چیزوں میں جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، کتنی چیزیں دنیا میں فائدہ اٹھانے کی. آپ کاریں لے لیں، آج کل کے اس دور میں بنگلے لے لیں، آپ ہوائی جہاز لے لیں، ریل گاڑیاں لے لیں، کھانے پینے کی چیزیں لے لیں. فرمایا ان ساری چیزوں سے بہتر جو چیز جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے وہ نیک عورت ہے، وہ نیک عورت ہے. بعض بزرگ کہتے ہیں لطیفے کے طور پر ہے کہ گوشت کو جو مزہ گوشت میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں. گوشت کے دیکھنے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں، ایسے ہی گوشت کھانے میں جو مزہ ہے اور کسی اور چیز میں نہیں، اور گوشت کو گوشت کے اندر داخل کرنے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. تو اللہ نے گوشت میں بڑے مزے رکھے. اے اللہ اللہ. عام حالات میں نکاح کرنے سنت ہے، عام حالات، لیکن جب غالب گمان ہو کہ نکاح اگر نہیں کروں گا میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، غالب گمان ہو گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، اور وسائل بھی ہو نکاح کے، میں جسمانی طور پر ٹھیک ہو، بیوی کو دینے کے لیے بڑا مکان نہ صحیح، ایک کمرہ ہو، دینے کے لیے ایک کمرہ ہو، اور بیوی کا جو ہے نا وہ جائز خرچہ کھانے پینے کا وہ اس کے پاس ہو، اور جسمانی طور پر ٹھیک ہو، غالب گمان ہو کہ میں
نکاح نہیں کروں گا گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا. اب واجب ہے نکاح کرنا. اور اگر یقین ہو تو پھر تو کیا ہو جائے گا, فرض عین ہو جائے گا نکاح کرنا اگر یقین ہو. تو نکاح اتنا ضروری ہے. یہ جو بر صغیر کا علاقہ ہے نا, یہاں ساری مصیبتیں ہندوؤں کے ساتھ رہ کے ہم میں جمع ہو چکی ہیں. کچھ ہندوؤں سے لی, پھر گورا جب برسر اقتدار آیا, پہلے اس کی کمپنی جس نے 100 سال حکومت کی, تجارتی کمپنی تھی, اور پھر 90 برس برطانیہ, تو 190 برس میں ان سے بھی بڑی رسمیں ہم نے لی غلط, اور ہندوؤں سے سکھوں سے لیا, مسلمان ہیں انہوں نے ان کو کچھ نہیں لیا. ورنہ ساری دنیا کے مسلمانوں میں ایک بیوی کا ہونا خود پہلی بیوی کے نزدیک بھی معیوب ہے, پہلی بیوی کے نزدیک معیوب ہے سوائے برصغیر کے علاوہ. اور ایک بیوی کا ہونا یہ شوہر کے لیے معیوب سمجھا جاتا ہے, گویا کہ اس کی طاقت میں, مردانہ طاقت میں کمی سمجھی جاتی ہے, اس میں کمی سمجھی جاتی ہے. اور خود بیویاں اس کے لیے دوسری شادی کرتی ہے, بیوی اپنی خوشی سے, آگے پھر اس کی مرضی, تیسری کرے چوتھی کرے. یہ یہاں ہی مصیبت ہے کہ اگر دوسری شادی ہو تو اول تو پہلی بیوی جو ہے نا وہ فتنہ کھڑا کر دیتی, پھر سالے, پھر جو بڑے اپنے بچے ہوں وہ. ایک بڑے مشہور مولوی سے صاحب سے آپ نے سنا تھا کہ میں دوسری شادی کرنے لگا تو میری بیٹیوں نے کہا, بیٹے تو اس وقت بالکل ایک بیٹا تو چھوٹا تھا, میری بیٹیوں نے کہا ابو جی اگر شادی کرو گے تو ہم دوسری ماں کو, امی کو ذبح کر دیں گے, رات کو ذبح کر دیں گے. اب بیٹیوں کا یہ جذبہ تھا, پھر بیٹے. یہاں لفظ ایم آیا ہے, ایامہ ایم کی جمع ہے. ایم تو ویسے کہا جاتا ہے اس عورت کو کہ جو نکاح کے بعد بیوہ ہو جائے یا طلاق سے جو وہ مطلقہ ہو جائے, یہ وہ مطلقہ ہو جائے, کنواری نہ ہو, اس کو ایم کہا جاتا ہے. لیکن یہاں مطلقاً غیر شادی شدہ کے معنی میں, مطلقاً ہاں پہلی شادی ہوئی ہو یا اور پھر شادی سے معروف ہو چکے ہوں, یا پہلے شادی نہ ہوئی ہو, کنواری ہو, دونوں کے لیے استعمال ہوا. اور اللہ نے تاکیدی حکم لیا, تاکیدی. یہاں تک اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ فقراء ہو تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. شادی کر لو, غنی کر دے گا اللہ. لیکن ہم جو برصغیر کے مسلمان ہیں, اللہ کے وعدے وعیدوں پہ ہمیں یقین نہیں ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. تو جیسے اس دن درس والے ساتھیوں میں سے کوئی شکوہ کر رہے تھے کہ سلام کرو تو آگے سے وہ کہہ رہے خیر ہے. سلام کا جواب یہ ہے کہ سلام سنت ہے, جواب واجب ہے. سلام جواب واجب ہے, واجب کو چھوڑ دیا آدمی گناہگار ہوتا ہے. تو ایسے ہی ایسی کون سی چیز جو ہم نے نہیں چھوڑی ہے, الٹے چل رہے ہیں. اس لیے تو اللہ کے فیصلے بھی ہمارے ساتھ الٹے ہو رہے ہیں. حکمران کیسے مل رہے ہیں ہمیں, جو پہلے وعدے دیتے ہیں یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, دوسرے الفاظ میں تمہاری جو ہے نا چمڑی اتار دیں گے اگر ہم آ جائیں گے, ایسی کی تیسی کر دیں گے. حکمران ایسے مل رہے ہیں. بجلی کی لوڈ شیڈنگ, گیس کی, اور پھر اس کے باوجود بل کتنے آتے ہیں بل, اور اس میں پھر کھلی بدماشی, فضول ٹیکسوں کے نام سے, فضول ناموں سے اتنا پیسہ ڈالتے ہیں کہ وہ اصل بل سے زیادہ. لیکن ہمیں آج ٹچ موبائل نے اتنا سست کر دیا ہے کہ ہم جو بھی یوں کر دیتے ہیں, انگلی یوں کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں. کوئی کسی میں اتنی فرصت نہیں کہ وہ باہر نکلے احتجاج کر. ایسے لوگ سست ہو چکے ہیں, کھائے پیے اور تھوڑی دیر جو ہے تھوڑا وقت ملے وہ ٹچ موبائل میں کیا کرے, انگلی ہلائے بس. اللہ اکبر. بہرحال نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. کیا فضیلتیں, کہاں تک ہم بیان کریں گے. اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دے. یہ مر چکے ہیں, یہ مر چکے ہیں, اللہ ان کو زندہ کرے. یہ اگر زندہ نہ ہو جائے تو پھر بھینس کے سامنے بانسری بجانے والی بات ہے, باجا بجانے والی اور بانسری بجانے والی بات ہے. دل اگر مردہ ہو
میں ہوں یا جو بھی ہو، اللہ ہمارے دلوں کو اس قرآن کی برکت سے زندہ کر دے تاکہ ہماری آخرت بن جائے۔ یہاں کی عارضی تکلیف مشقت ہم برداشت نہیں کر سکتے، معمولی گرمی کی، بھوک کی، پیاس کی، اور اگر لقمہ کیا ہو جائے وہ بے چسکا ہو جائے، پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بیوی کو پر بھی غصہ آتا ہے، بچوں پر بھی آتا ہے، سب پہ آتا ہے۔ اور اگر بیٹے کما رہے ہیں اور خود یہ ریٹائر ہو چکا ہے، پھر بیٹوں پہ غصہ آتے ہیں کہ کب میں کوئی چیز لاتے ہیں، کسی چیز لاتے ہیں، پکاتے ہیں۔ تو وہاں جب دائمی چسکا ہمارا متاثر ہوگا پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ تبارک ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، زندہ کر دے، اور اللہ ہمارے دلوں کی کایا پلٹ دے، آخرت کی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اللہ اللہ۔ نیک بیوی جسے ملے وہ تو دنیا میں جنت مل گئی اس کو، اور کیا کہیں گے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، اللہ کے حبیب جو دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبت تھے، سب سے زیادہ بے رغبت تھے، ایسے ایسے ارشادات فرمائے کہ دنیا سے صحابہ کی کرام کے رخوں کو اور دلوں کو موڑا۔ ابو ہریرہ انہوں نے ایک مرتبہ انہوں نے کھجوریں، ان کو کہیں سے کھجوریں ملی تھی، انہوں نے کھائی، کچھ رکھی۔ ابو ہریرہ کیوں رکھی ہے کھجوریں؟ شام کو کام آ جائے گی۔ تو میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جس اللہ نے دوپہر کو دی ہے، کیا وہ شام کو دوبارہ نہیں دے سکتا؟ شام کو اور بیچ دے گا، کیا کر رہے ہو ابو ہریرہ؟ کھاؤ یا صدقہ کرو، یہ حال ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے تین چیزوں کی اللہ نے، دنیا کی تین چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے، ان تین چیزوں میں سے ایک نیک عورت ہے۔ نیک عورت، ہاں، یہ نیک عورت جو ہے نا اس لیے نہیں ہے، وہ شیخ ادریس صاحب والی بات ہے پشتوں میں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیوی حضرت عائشہ صدیقہ سے فرماتے تھے، اور سارے ازواج مطہرات سے خاص کر ان سے زیادہ محبت تھی تو ان کے زیادہ واقعات آتے ہیں کہ آپ نے پانی کہاں سے پیا ہے، جو جگہ برتن سے جو ہے وہ دکھاتی اور بتاتی کہ یہاں سے رسول اللہ بالکل کو دکھاتی، اسی جگہ ہونٹ مبارک رکھ کے پانی پیتے تھے۔ اور ہم تو اگر پشتون ہے تو وہ کہتے تو سن لے، کالے ہونٹ والی، کالے ہونٹ لگائے اس کے ساتھ چل، گرا دے اس کو، گرا دے اس کو۔ یہ ہمارا حال ہے بالکل۔ ہاں، یہی آپ اپنے منہ رسول اللہ ہم دیتے ہیں کہ منہ میں اس کو کیا کر دو، چبا لو، چبا لو۔ اب منہ میں جو ہے نا وہ چبا لیتی تھی، اور منہ کا جو لعاب لگ جاتا تھا اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کرتے تھے، منہ میں لگاتے تھے۔ اس لیے تو وہ فرمایا کرتی تھی کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب بھی ملا ہے۔ تو اپنے بانجے، کسی بانجے کو بتا رہی تھی، انہوں نے پوچھا کس طرح کے، ایک تو یہ کہ مسواک میں اس طرح چبا کے دیتی تھی رسول اللہ، وہ نرم کر کے دیتی تھی منہ میں، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہونٹ اپنے منہ میں لیا، اپنی طرف ڈائریکٹ اشارہ تو نہیں کیا تھا کہ اپنے بعض ازواج مطہرات کا، انہوں نے کہا وہ اور نہیں ہے آپ ہے تو ہنس پڑی وہ، تو وہ تو ایسے تھے۔ پھر جب گوشت وہ کھاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے کہ جس ہڈی سے گوشت کھا رہی ہو، جہاں منہ لگاتی ہو وہ جگہ مجھے دکھا دو۔ آپ جگہ دکھاتی، بتاتی، رسول اللہ عنہ اسی جگہ سے نوچ کر دانتوں سے گوشت کھاتے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر محبت کیا ہوگی؟ اس لیے تو مولانا طارق جمیل صاحب نے اور ایک پیر ذوالفقار صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کسی معتقد کو کہا کہ بیوی بہت لڑتی ہے، بات نہیں مانتی، تو میں نے کہا آج جب جاؤ تو ساتھ مٹھائی لے کے جاؤ، اور اس کو مٹھائی جو ہے نا وہ کھانے کے بعد کھلاؤ۔ میں نے کھانے کے بعد جب مٹھائی کھلائی تو اس نے کہا یہ انسانیت تجھے کس نے سکھائی؟ یہ انسانیت تجھے کس نے سکھائی؟ یہ عقل کس نے سکھائی؟ تو میں نے کہا مولانا طارق جمیل صاحب نے یا پیر ذوالفقار صاحب نے، کہتے ہیں کہ چلو ان کے پاس مجھے بھی لے جاؤ۔ اصل میں انسانیت نہیں ہے، نہ مردوں میں ہے نہ عورتوں میں ہے۔ انسانیت کس چیز سے آتی ہے؟ دین سے۔ انسانیت انسان نما شکل صورت کو، انسان کی طرح چلنے پھرنے کو نہیں کہا جاتا، اس لیے تو علماء اس کو انسان نما جانور کہتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ اور طرح پھرتے ہیں وہ جانور، یہ اور طرح پھر رہا ہے، وہ اور طرح کھاتے ہیں منہ لگا کے، یہ ہاتھ سے کھا رہے ہیں۔ یہ انسانیت جو حقیقی انسانیت ہے، جس کے اخلاق اچھے ہوں، کردار اچھا ہو، اعمال اچھے ہوں، جو دوسرے کے دل جیت لیتا ہے، وہ دین سے آتی ہے۔
بہرحال نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہمیں نکاح کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دیکھ لیں جی، اتنا کافی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور نکاح کرو بغیر نکاح کے مرد اور عورتوں کا. ایامہ بغیر نکاح کے مرد اور عورتوں کا. ایامہ ایم کی جمع ہے، بغیر نکاح کے مرد اور عورت دونوں کے لیے آیا ہے. منکم تم میں سے، والصالحین من عبادکم و امائکم، اور جو صلاحیت رکھتے ہوں تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے. بات نے ترجمہ یوں صلاحیت کا کیا ہے، صلاحیت کا، اور مطلب ہے کہ نکاح کے بعد وہ بگڑ نہ جائیں، مالک کی خدمت نہ چھوڑ دیں، آقا کی خدمت نہ چھوڑ دیں کہ اب تو اگر غلام ہے مجھے بیوی مل گئی، اور خاص کر پھر بیوی آزاد ہو، اور اگر باندھی ہو تو مجھے شوہر مل گیا، اب مالک کی کیا ضرورت ہے ہمیں. تو اس لیے صلاحیت والے. اور بعد میں ترجمہ کیا ہے کہ نیک ہو تمہارے جو نیک ہوگا تو وہ پھر اس میں ہر صفت ہوگی. اور جو نیک ہو تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے ان کا بھی نکاح کر دو. ان یکونوا فقراء، اگر ہو وہ غریب فقیر، یغنہم اللہ من فضل، تو غنی کر دے گا اللہ ان کو اپنے فضل سے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا، سب کے حالات کو جانتا ہے، کون کس حالت میں غریب ہے امیر ہے. یہ تو جو طاقت رکھتا ہو اس کے لیے حکم ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں وہ لوگ، یہ جو طاقت نہ رکھتے ہوں تو ان کو بہانہ مل جائے وہ پھر زنا میں مبتلا ہو جائے. زنا میں ایسا نہیں، پاک دامن رہیں، اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں وہ لوگ لا یجدون نکاحا، کہ جو نکاح کی طاقت نہیں پاتے. لفظی معنی جو نکاح نہیں پاتے، مراد کیا نکاح کی طاقت نہیں پاتے. حتی یغنیہم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غنی کر دے من فضلہ، اپنے فضل سے. بعض صحابہ نے خصی ہونے کی اجازت مانگی تو فرمایا کہ میری امت کے لیے خصی ہونا جائز نہیں ہے. میری امت کی میری امت کا خصی ہونا یہ ہے کہ روزے رکھ لے. کیا کر لے؟ روزے رکھ لے. تو اس سے جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ شہوت دب جائے گی. لہذا ایسے افراد کو روزے رکھنے چاہیے، لیکن دوسرا سب تلاش کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.